یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا بہت لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ کوئی دعویٰ کا نام نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تمنا کریں، یہ ہم کہیں دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا بہت شوق ہے۔ یہ دعوے کا نام نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جو سچے لوگوں کو اپنے دلوں میں محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل قرار پاتے ہیں۔ وہ اس دل میں اس ٹھنڈک کو، اس حلاوت کو بیان ہی اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے زبان پر چینی کی حلاوت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہے تو اس کے بعد مظاہر ہونے چاہیے، بعض علامات ہونی چاہیے، بعض ایسے امور ہوں گے جن سے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو اللہ سے ملاقات محبوب ہے۔ اور اجمالی طور پہ تمام نیک اعمال جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جس بندے نے بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے اسے چاہیے نیک عمل کرے، یعنی نیک عمل اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کو محبوب بنایا ہوا ہے۔ ورنہ گناہ گار ہو، فاسق و فاجر ہو، اور اس کی زبان پہ یہ بات ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے انسان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اعمال صالحہ وہ اس جذبے کی دلیل ہوتے ہیں۔ کس جذبے کی؟ الشوق الی لقاء اللہ۔ جس بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ بعض نیک اعمال ایسے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی شوق پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل اس بات کی وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اللہ سے ملاقات کے شوق پر سب سے بڑی دلیل مطلقاً وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، الصلاۃ۔ حدیث میں آتا ہے وقلب ورجل قلبه معلق بالمسجد۔ ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کا دل مسیح کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے حجاب کو اٹھائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو دنیا میں جن لوگوں نے دکھاوے کی نمازیں پڑھی ہوں گی، اللہ سے ملاقات کے شوق میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ وہی کر سکے گا جس نے اس دنیا میں سجدہ کیا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے شوق میں۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تفسیر کیا بیان ہوئی ہے؟ صحیحین میں حدیث ہے، فرمایا یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة۔ قیامت کے دن تمام اہل ایمان اللہ کے لیے سجدہ کر لیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سجدے کیے ہوں گے دکھاوے کے۔ اور دکھاوے کے سجدوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں کیے ہوں گے، خالص نہیں ہوں گے، نیت ٹھیک نہیں ہوگی ان کی، تو ان کے کمرے تختہ ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پھر ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہو جائے گا۔ جس طرح قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا سب سے بڑی لذت ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ نماز پڑھا کرو، نماز کے ذریعے استعانت طلب کرو۔ نماز جو ہے یہ لوگوں پر بڑی گراں گزرتی ہے، سوائے کن لوگوں کے؟ الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ سچی بات ہے کہ نماز صرف اس بندے پر ہلکی ہے، اس بندے پر آسان ہے، اس بندے کے لیے پڑھنا نماز یہ آسان ہوتا ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کرواتی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ تو یہ صرف اسی بندے پر ہلکی ہے، اسی بندے کے لیے آسان ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اسی لیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے دیدار الہی والی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، جیسے چاند نظر آ رہا ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو نا، اس طرح تم اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو پھر اللہ کو دیکھنے کے لیے تم نے کرنا کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، تم نے کرنا یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز میں سستی نہیں کرنی۔ جس بندے کو اللہ سے ملنا پسند ہے، اس نے اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرے۔ گویا فجر میں اور عصر میں سستی کرنے والے لوگ یہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کی کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ اور پھر نمازوں میں سب سے بڑھ کر جمعے کی نماز، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارعوا إلى الجمع فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض يكون منه في القرب على قدر إسراعهم إلى الجمعة۔
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی جنت میں ہر جمعے کے دن اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ جمعے کے دن دیدار کروائیں گے تو اللہ کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مسجد میں جلدی جانے والا ہے جمعے کے دن. یعنی جس قدر انسان جمعے کی نماز میں جلدی جانے والا ہوتا ہے اتنا ہی قیامت کے دن وہ اللہ سے دیدار کے وقت قریب ہوگا. آپ دیکھیں دنیا میں جب ہم نے کسی بڑے بندے سے کسی بڑی ہستی سے ملنا ہوتا ہے نا، کسی بادشاہ سے، کسی عالم سے، کسی وزیر سے، تو کوشش کیا ہوتی ہے لوگوں کی کہ پہلے پہلے جائیں. کیوں؟ اگلی سیٹوں پہ جگہ ملے، اس ہستی کے قریب قریب جگہ ملے. تو اللہ کے بندو، اللہ سے ملاقات کے وقت سب سے آخر میں رہنا ہے آپ نے، آگے آگے نہیں بڑھنا، سب سے پہلے جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو. اس لیے جمعے کے دن انسان کو جلدی جانا چاہیے. اور بعض حدیث میں آتا ہے جو مرفوعاً بھی مروی ہے اور موقوفاً بھی، فلیس اہل الجنت الی شیء اشوق منهم الی یوم الجمعۃ لیزدادوا قربا من اللہ ورضوانا. اہل جنت کو جو سب سے زیادہ جس بات کا شوق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، ہماری عید کب ہوگی. کیونکہ جب جمعہ آئے گا تو اس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو اگر اہل جنت کو سارے ہفتے میں جمعے کا شوق رہتا ہے، اس کا انتظار رہتا ہے، تو اس دنیا میں کیا ہمیں جمعے کا شوق رہتا ہے کہ آخر جمعے کا دن کب آئے گا، جمعہ پڑھنے ہم کب جائیں گے. کیونکہ جمعہ پڑھنا اور جمعے کے لیے جلدی جانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آخر قیامت کے دن بھی ہم جلدی جائیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے. اور پھر اسی طرح اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں کہ نہیں آتے. اللہ خود آپ کے قریب آتے ہیں ہر رات، اور آپ کو اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہوتی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ لوگ اپنے پہلوؤں کو جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں نا، خوفا وطمعا، جنہیں اللہ کے اندر طمع ہے. کیا معنی ہے؟ جنت بھی چاہیے اور اللہ بھی چاہیے. تو جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں رات کو سونا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات کو گہری نیند نہیں سوتے، وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا محبوب قریب آ گیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ احساس ہے، کتنا شاندار یہ احساس ہے. آپ دیکھیں دنیا میں لوگ، ہزاروں لوگ مر گئے اپنے محبوب کو پانے کی تمنا میں، اس کا قرب پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ محبوب اعظم ہر رات خود ہمارے قریب آتے ہیں، آسمان دنیا پر آتے ہیں، کما یلیق بجلالہ. اور انسان کا دعویٰ ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور وہ اس وقت ملاقات نہ کرے اللہ تعالیٰ سے جب اللہ خود قریب آئے. اسی طرح اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ کے ساتھ انس کی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے شوق کی علامت کیا کہ انسان کو اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ خلوت پسند ہوتی ہے، انسان کو اللہ کے ساتھ تنہائی پسند ہوتی ہے.